ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب تو میں واقعی میں جو ہوں وہ ایک ذہنی بیمار بن چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی صحیح سے جو بھی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں. پہلے بولا چھونے سے پھیلتا ہے تو ہم نے پھر سب نے یہ دستانے پہن لیے کہ بھائی یہ چھونے سے پھیلتا ہے. پھر بولا یہ کھانسنے کھنکھارنے لعاب سے پھیلتا ہے. تو ہم سب نے جناب یہ سوچا کہ صاحب اب اس سے پھیلتا ہے, جس کو کھانسنے کھنکھارنے یا چھینک آئے گی اس سے لگ جائے گا. اب بول رہے ہیں کہ ہوا میں موجود بالکل باریک جو منہ سے نکلتا ہے گفتگو کے دوران اس سے بھی پھیلتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کیا کریں. اس کا حل پھر بین الاقوامی اداروں نے یہی بتایا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کس کو ہے. جس کو ہے وہ والنٹریلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے, یعنی معاشرتی طور پر دوسروں سے علیحدہ کر لے. اب یہ چیلنج ہے. اب آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ یہ کافی مشکل ہوگا ان دی لانگ رن. اب اس کو اوائڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا, اب وہ میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ پھر آپ لوگ پھر اس کو لے لیتے ہیں بات کو, پھر اس کو گھماتے ہیں, اور جبکہ میں مشہور نہیں ہونا چاہتا اس چیز کو پھر چلاتے ہیں, پھر اس کو ضمن سے اور متن سے ہٹا کے پیش کرتے ہیں, اور پھر میں بڑی شرمندگی کی صورتحال میں آ جاتا ہوں. تو میں اب اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کوئی طب کے شعبے سے منسلک نہیں ہوں, لیکن میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب میں مکمل کنفیوز ہو چکا ہوں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. مجھے یہ والا ماسک پہننا ہے, ابھی میں نے پہنا ہوا تھا پروگرام سے پہلے, مجھے دستانے پہننے ہیں, مجھے 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے. مجھے کرنا کیا ہے مجھے ذرا تفصیل سے بتانا پڑے گا, اور میرے خیال سے اس کے اندر علم طب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکیں گے. اور میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد اس پر کام ہو. میرے خیال سے اس کے علاج پر بھی کام ہو رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا علاج اور اس کی ویکسین اس کا علاج نہیں, اس کی ویکسین بیسیکلی کیا کرے گی کہ وہ بنیادی طور پہ ہمارے اندر وہ پیدا کر دے گی صلاحیت کہ اگر یہ ہمارے ارد گرد آس پاس یا آ جائے, نیڑے آ جائے, تو ہم اس کو کسی طرح اپنے جسم سے زائل کر دیں یا اس کے اثرات کو نہ ہونے کے برابر کر دیں. یہ ابھی تک کی جو بات ویکسین والی. دوا یہ ہے کہ اگر ہو جانے کے بعد کوئی دوائی استعمال کی جائے. تو یہ اب کیسی صورتحال ہے, اب اس کے بارے میں اور مزید بات نہیں کروں گا. جیسے میں نے کہا کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا بازی. تو بے وجہ جو ہے میں ڈاکٹروں کی یا علم طب کی طرف نہیں جاؤں گا, میں معیشت کی جانب آ جاؤں وہ فوراً, اور سٹاک مارکیٹ کے متعلق بات کروں گا. آج مثبت اثرات ہیں, کس طرح کے اثرات ہیں. بین الاقوامی منڈیوں کے اندر مارکیٹ تہس نہس اور بیڑا غرق ہو چکی ہے, لیکن پاکستان کی مارکیٹ خلاف روایت ہمیشہ الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا, شیخ چلی کے چشمے سے دیکھو گے تو تم کو صحیح نظر آئے گا. پھر وہی بات, آج کی مارکیٹ پھر ابھی پروگرام کے آغاز سے پہلے شعبہ تحقیق مجھے بتا رہی 960 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ, 30,465 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے تھی. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل ہے گفتگو کسی تعارف کے موقع جناب احمد چنائے صاحب, ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹریک ہولڈر اسٹیک ہولڈر. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو. جی السلام علیکم. احمد چنائے صاحب, اب تصویر کچھ ایسی بن رہی ہے کہ وقتی طور پہ کبھی مارکیٹ اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی. وہ پہلے والی انالیسس تو اب میں رد کر دوں, آپ اگر اجازت دیں. پہلے والی انالیسس آپ کی تھی بڑی مستند, لیکن اب معاملات حالات بدل گئے, یہ مانیں گے, اور پھر آگے کیا کرنا ہے یہ بتائیں, اور سرمایہ کاروں کی ٹینشن کو تھوڑا سا ریلیو کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حالات اور وقت بالکل بدل گئے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ 4 ہفتے 3 ہفتے گھروں میں مقید ہو جائیں گے, ساری انڈسٹریز بند ہو جائیں گی, تمام معیشت کا پہیہ جو ہے وہ بالکل جام ہو جائے گا, اور یہ بڑی سختی سے انسٹرکشنز ہوں گے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے, کوئی گھر سے باہر نہ نکلے ماں سوائے ایسنشل سروسز کے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں اگر سٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے اور بالکل لوئسٹ 27,200 سے اب 30,400 کے قریب پہنچ چکی ہے,
3000 پوائنٹ کا اضافہ ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسٹاک مارکیٹ کی. بیسیکلی دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. سب سے بیسک وجہ جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بالکل لوئسٹ اس پر آ گئے ہیں کہ 100 روپے کا شیئر اگر 10 روپے کا 15 روپے کا 20 روپے کا مل رہا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک اٹریکٹیو لیولز ہیں. ساری میں سمجھتا ہوں زندگی یہ پیڈیمک نہیں رہنا, کہیں نہ کہیں جا کے اس کا خاتمہ ہونا ہے. انشاءاللہ ضرور 2-4 مہینوں میں پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں اگلے 15-20 دن میں جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی, تو انڈسٹریز نے دوبارہ چلنا ہے. تو یہ بائنگ ٹائم ہے. دوسرا میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ تمام انڈسٹریز بند ہیں, کہیں سیل پرچیز نہیں ہے ماں سوائے کھانے پینے کی چیزوں کے یا اسینشل گڈس کے جس میں فارما کے گڈ شامل ہیں, تو لیٹس سے 90% انڈسٹریز لاک ڈاؤن پہ ہیں. ایک اسٹاک مارکیٹ آپریٹ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے جن کے پاس کیش پڑا ہوا ہے, جو انویسٹرز ہیں, وہ بھی چاہیں گے کہ چلیں مارکیٹ لوئسٹ اس پر ہے تو یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ انویسٹ کر لیا جائے اور اس کا سچویشن کا فائدہ اٹھا لیا جائے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کیٹلسٹ ہے کہ جس میں لوگ اس میں آ رہے ہیں. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ میوچل فنڈز اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیوی کیش پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کیش بہت ہے. تھوڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی ان سے کہا ہوگا کہ بھئی اپنے مارکیٹ جو ہے وہ لوسٹ ایپ پر ہے, آپ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس مارکیٹ میں انٹر ہوں تاکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہو, انویسٹرز جو ہیں وہ اپنے پیسے ضائع نہ کر دیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی 40,000 سے 27,000 پوائنٹ پر مارکیٹ واپس آتی ہے اور لوگوں کا بے تحاشا نقصان ہوتا ہے. جو $100 بلین کی مارکیٹ ہے وہ $35 بلین پہ آ جاتی ہے. تو $100 بلین کی مارکیٹ کا پوٹینشل تو ہے نا, تو $35 بلین پہ لوگوں کا کچھ جانا نہیں ہے. اچھا, آپ کے توسط سے کچھ ریکویسٹ کر دوں, آپ کو بھی کر دیتا ہوں, حکومت کو بھی کر دیتا ہوں. اگر اگلی دفعہ کیونکہ بجٹ بھی آنے والا, لیٹس بھی مطلب ریئلسٹک, اپریل آ گیا یعنی بجٹ تیاری شروع, اگر تمام قسم کا کیپٹل گینز ٹیکس سٹاک مارکیٹ پر سے ہٹا دیا جائے اور کیری اوور لاسز کو ایکسپٹ کر لیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, دوسری چیز یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر سرمایہ کاروں کو ہر قسم کے ٹیکس سے فی الفور مستثنا کر دیا جائے تاکہ سٹاک ایکسچینج کی ایکٹیویٹی, جیسے آپ نے کہا باقی سارے سیکٹر بند ہیں, سٹاک ایکسچینج چل رہا ہے, تو یعنی ملک کے سرمایہ کو اس وقت پروٹیکٹ کرنا زیادہ ضروری ہے سر. اور FATF کی شرائط کے اندر فوری طور پر نرمی لا کر زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز اور فورن انویسٹرز کو الاؤ کرنا کہ وہ پاکستان کے اندر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کر سکیں بغیر خوف و خطر کے, اور FA25 اکاؤنٹس فوری طور پر آسانی کے طور پر بحال کر دی جائیں پرانی شرائط کے اوپر, تاکہ فورن انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانیز نہ صرف کہ پاکستان میں ڈالر لا سکیں, ڈالر میں پیسے رکھ سکیں اور ان ڈالرز کو انکیج کر کے سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ لگا سکیں. آپ کے خیال سے اس طرح کی اور بھی کچھ مراحت ہونی چاہیے جو کہ فوری فی الفور دی جائیں تاکہ کیپٹل مارکیٹ کو ریلیف ملے. سر بڑی مشکل ہے اگر سرمایہ کاروں کا پیسہ گیا تو, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس بات سے اپنی آغاز کروں گا اپنا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے, یہ تو نارمل سرکمسٹانسز میں ہونا چاہیے. ساری دنیا میں جو ہے یہ انسینٹیو جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ لوگ سیونگز کی طرف آئیں, لوگ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں. آج جب ہم بحرانی شکل میں ہیں تو آج ہم اس کی باتیں بہت شدت سے کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ سٹاک مارکیٹ میں لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے تھی ہر قسم کے انویسٹمنٹ کی اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. آج بھی اکاؤنٹ اوپننگ جو ہے اس کا اتنا سخت مرحلہ ہے کہ آپ کیسے آئیں گے. مجھے متحد ٹریک ہولڈرز کے فون آ رہے ہیں کہ چپڑاسی سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ امریکہ میں اس کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں, آپ مجھے بتائیں. کو بنتا ہے ایک بات, چپڑاسی دفتر کے چپڑاسی سے آپ انڈر ٹیکنگ لے رہے ہو کہ امریکہ میں اس کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, آپ جب اس کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور ساری کمپلائنس جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں پوری ہو جاتی ہیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ ٹریک ہولڈرز کو ریگولیٹرز بنا دیں کہ ٹریک ہولڈرز پھر وہی سوال دوبارہ کریں. جب وہ سوال جواب پوچھ لیے گئے ہیں, سورس آف انکم جو ہے وہ پوچھ لیا گیا ہے بینک اکاؤنٹ اوپننگ پر, تو پھر آپ اس پہ کیوں آتے ہیں کہ ٹریک ہولڈر جو ہے وہ بینک کا کام بھی سر انجام دے, گورنمنٹ کا کام بھی سر انجام دے, ٹیکس آفیشل کا کام بھی سر انجام دے اور SECB کے ریگولیٹر کا کام بھی سر انجام دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب دنیا بھر میں ریلیکس ہو گئی, آپ ہمارے ہاں بھی ریلیکس کروائیں نا. دیکھیں, ہماری تو ہمیشہ سے ہے, آج جب سر پہ پڑی ہے تو کچھ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں.
जो मैं समझता हूँ चले पॉजिटिव इकदाम है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं हमेशा इंडस्ट्रीज के को प्रॉस्पर करने के लिए, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टर है उसके लिए कभी बात नहीं की जाती कि उसका क्या नुकसान हो रहा है। वो गरीब अगर 1 करोड़ रुपए लेकर आया था और उसके 20-25 लाख रुपए रह गए हैं, या वो 10 लाख रुपए लेकर आया था और 2-2.5 लाख रुपए उसकी सेविंग्स रह गई है, तो वो कहाँ खड़ा हुआ है? आपने उसका पैसा डिबो दिया, आपने उसको बर्बाद कर दिया अपनी सख्त पॉलिसीज के साथ। और आज जब हमारे सर पर पड़ी है और हम ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या होगा, हमारे जो बचा कुचा जो है $100 बिलियन से $35 बिलियन जो है वो शायद $10-12 बिलियन हो जाए, तो आज लोगों को फिक्र हो गई है। और मैं कहता हूँ कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, आ जाएं, ये फैसिलिटेट करें, स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करें। अच्छा, एक और सर इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाएं। सर एक और गुजारिश आपसे, देखिए कभी कभार ये लोग कहते हैं कि हम आइडियल टाइम का वेट कर रहे हैं, हम तब जाके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की पब्लिक ऑफरिंग करेंगे। सर अब हालात वैसे नहीं रहे ना, आप पब्लिक को बेनिफिट दे दो ना। आप पब्लिक ऑफरिंग जो आपने रोक के रखी हुई है, बचा के रखी हुई है कि हम अच्छे पैसों में देंगे, तो आप अच्छे पैसों में देने के बजाय आपको अभी फौरी रिलीफ चाहिए, आपको $2-3 अरब चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को अपने मामला ठीक करने के लिए, आप बेचो OGTCL के शेयर दो। आपके बहुत थोड़ी सी आपने दी हुई है मार्केट के अंदर होल्डिंग, आप दो पब्लिक ऑफरिंग करो, बड़े बड़ी कंपनियों की पब्लिक ऑफरिंग करो। क्या खराबी है, क्या खामी है, आप बताएं मुझे इसमें। देखिए बहुत सारे प्रपोजल्स गए थे, अरे भाई कितने प्रपोजल्स इस पे गए हुए हैं, बास्केट बनाने को कहा गया है, ये भी कहा गया है कि जी जल्दी ऑफर करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी शायद हुकूमत अरबाब इख्तियार को जो है वो किस चीज़ वक्त का इंतजार है, मैं नहीं समझ पा रहा। जल्दी करें इस मामले में, स्टॉक मार्केट। मैं तो कहता हूं PIA पाकिस्तान स्टील को भी आप मार्केट में आप ले आओ, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे, मेरा तो यही ख्याल है। देखिए हर चीज़ का हल मौजूद है, ये नहीं कि ये बिल्कुल रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। PIA ऑपरेट तो कर रही है ना, जहाज तो चल रहे हैं, तो उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, उस पर बेहतर मैनेजमेंट लाने की जरूरत है। प्राइवेट मैनेजमेंट में समझता हूँ पाकिस्तान स्टील की जमीन का अचार डालेंगे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कितनी देर उसकी होल्डिंग करेंगे सर, क्या जिद है। PTCL का देखो ना मामला बीच में अटक गया, वही अभी आप रियल एस्टेट के तौर पर ना काम करें, अब रियल एस्टेट कंपनी के तौर पे अब सामने लाएं चीजों को। अगर प्रॉपर्टी में मैं कहता हूं अगर उसकी कोई टुकड़े करके भी आपने बेचने तो बेचो, कम से कम हुकूमत को जरूरत है पैसों की। हम राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं तो हम वो एक अपॉर्चुनिटी जो है ना लूज कर देंगे। वो टाइम इज मनी, तो उस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें, अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो काम करें, उसको ग्रैब कर लें। आज मुल्क की इकोनॉमी सही करने का बेहतरीन वक्त आ गया है, हमारा फ्यूल जो है वो आधे से भी कम रह गया है, तो जो फ्यूल की कंजम्पशन या फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो 70% ऑफ द GDP है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा। देखें जो ऑयल प्रोड्यूसर है, जी आपने देखा होगा ऑयल प्रोड्यूसर आज शर्मा जाए, बोले हम तेल नहीं बेचते, तो सर ऐसे थोड़ी होता है, चीज सस्ती हो जाए कारोबार तो चलता रहता है ना सर। अगर वो आज ये कहते कि हम तेल बेच रहे ही नहीं हमने $20 पर, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पर है, लोग ये समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि जी ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दें, लोगों ने कम भी कर दी है, कहीं लोगों ने कम नहीं की, फिर भी कंजम्पशन कुछ नहीं है। आपका लोकल कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म हो गया है, आपका इंडस्ट्रीज का कंजम्पशन जो है वो खत्म हो गया है। गैस के जो टर्मिनल्स हैं वहाँ गैस अनलोडिंग करने की जगह नहीं है, LPG जो आता है हमारा, तो उसका क्या करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद से जब वापस आते हैं फिर नाजरीन हम अपनी गुफ्तगू आगे लेकर चलते हैं। लेट्स जिसे कहते हैं फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन सस्टेन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ खत्म अब मुकम्मल तौर पे होना इसका मुश्किल होगा, दिस विल बी द न्यू वर्ल्ड। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। बस अब हर एक के जहन में एक ही चीज छाई हुई है और उसी ने जगह बनाई हुई है, वो ये है कोरोना वायरस। अच्छा मेरी आदत हमेशा ये कि मैं थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि फार साइटेड हूं, मैं समझ जाता हूं कि एक मामला जो है वो आगे गड़बड़ होने वाला है, मैं आगाह करने की कोशिश करता हूं, अपनी कौम को बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरी बात ना कोई सुनता नहीं है। फिर मैं ज्यादा इसरार भी नहीं करता, क्योंकि इस्लाह तब मुमकिन होती है जब दूसरा शख्स सुनने के लिए तैयार हो। इतनी कैजुअली इस मामले को लिया, भुगतना तो पड़ेगा। खैर एनीवे, अगर किसी और तरीके से भी लेते तो दिस वॉज टू बी वेरी फ्रैंक नॉट अवॉइडेबल। मे बी थोड़ा सा हम इसका इंपैक्ट कम कर लेते, लेकिन अवॉइडेबल ये ना होता। खैर
स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी और स्टॉक मार्केट के रेफरेंस से कुछ प्रपोजल्स मैंने अहमद चुनैद साहब के सामने रखे और उनमें से चंद चुनिंदा जो हैं वो इन्होंने उनको फेवर भी किया, बल्कि इन्होंने कहा है कि ये अगर पहले ही कर लिया जाता तो आज ये इश्यूज पेश ना आते। तो अहमद चुनैद साहब, आपके तवज्जो से फिर, क्योंकि आप काफी अरसे से इस पे वर्क करते रहे हैं, एक तो मैं आपसे एलपीजी के मामले पे बात करूंगा, ये अब रिनेगोशिएट करने की जरूरत है, लेकिन उससे कबल एक चीज जो मैं इसमें आपके सामने पेश करना चाहता हूं सर। जैसे मैंने कहा कि एसओईज को लिस्ट करने की अभी जरूरत है, बहुत सारों की पब्लिक ऑफरिंग करने की जरूरत है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा ज्यादा जो है ना आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो स्टॉक मार्केट की तरफ आए। तो आपके ख्याल से क्या इनकम टैक्स का जो ब्रैकेट है वो लिस्टेड कंपनीज के लिए अगर बहुत ज्यादा गिरा दिया जाए, या ऐसी कंपनीज जो लिस्टिंग के लिए आ रही हैं, तो ना सिर्फ कि ये इक्विटी मार्केट के लिए बड़ा अच्छा होगा, बल्कि आपको पता है बैंकारी के अंदर बार बार इनकी जो शिकायत है कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी चलो इन द लॉन्ग टर्म ज्यादा होगी, लेकिन बाइंडिंग तो उस हिसाब से नहीं होगी ना जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कोई भी किसी भी कारोबार की वायबिलिटी के लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना बेहद ज़रूरी है, और फिर इस किस्म की कंपनीज जो लिस्टिंग पर आ रही हैं उनको एक इंसेंटिव देने की भी ज़रूरत होती है कि ताकि उसमें जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे सकें, लेकिन उसमें फिर शराइत भी हों कि अगर ये इंटरेस्ट रेट उनके लिए पर्टिकुलरली कम हो रहा है तो इतने % डिविडेंड जो है वो लाजमन अपने इन्वेस्टर्स को वो ज़रूर बांटेंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। साथ साथ जो एक दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जी इंटरेस्ट रेट कम हो और बिज़नेस वायबल हो, आज मैं उन लोगों के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि जो टोटली अपने ज़ाती इन्वेस्टमेंट से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा के बैठे हैं, जो सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लूमें लगा के बैठे हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स लगा के बैठे हैं, मैं समझता हूँ ये तमाम स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये तमाम स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ 90% में गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं काम करते, ये टोटली अपने इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते हैं। तो आज जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को मराद देने की बात करते हैं कि जी इनको टैक्स में भी छूट दी जाए, इनका इंटरेस्ट रेट भी कम की जाए, इनको इतने साल का जो है मॉनिटरिंग में दे दिया जाए, तो उन इंडस्ट्रीज़ का क्या जो कम से कम 50-60% हमारी जीडीपी का हिस्सा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ना कोई वो बैंक इंटरेस्ट लेते हैं, ना कोई उनको टैक्स में रियायत मिलती है, ना उनको किसी और किस्म की रियायत मिलती है। मैं कहता हूं कि आज मैं उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूं कि जी उन इंडस्ट्रीज़ को भी जो बैंक से लोन नहीं ले रही, जो रेगुलर अपना टैक्स अदा कर रही हैं, उनको 50% ऑफ टैक्स में रियायत दे दें कि जी उनको इंटरेस्ट से तो कोई सरोकार नहीं है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आज मैं उन इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूं। हमने कभी उन इंडस्ट्रीज की बात नहीं की, हमने हमेशा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की है, बड़े बड़े सरमाएदारों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने की बात की है, उनको लेवरेज देने की बात की है। भाई इनको भी तो लेवरेज दे दो, ये भी तो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ये 50 से 60% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने जाती पैसों से काम कर रहे हैं, बैंक का एक पैसा नहीं ले रहे, किसी इन्वेस्टर का एक पैसा नहीं ले रहे। भाई इनको तो सर्वाइव करने दो। तो इनकी मैं समझता हूं सर्वाइवल जो है वो बेहद ज़रूरी है। आज स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ को हम तबाह करने की बात कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं उस प्रोटेक्ट पे कि जी हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर दें। बिल्कुल करें, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा हूं जो स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो 50 से 60% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो भाई उनको भी तो कोई मराद देने की बात कर लो, उनको भी तो सपोर्ट फंड देने की बात कर लो। उनको किसी ने आज तक बात नहीं की। आज मैं इस खैरात की बात कर रहे हैं या फिर बड़े इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, एसएमई की मैंने बात सुनी नहीं। सही जो बात है, तो बातें भी नहीं सुनी मैंने, यानी को बातें कर लें, कुछ कह ही दे। बड़ा आपने एसेंशियल पॉइंट उठाया। आप खुद भी मैंने देखा है कि ग्रास रूट ताजरों की भी आप नुमाइंदगी करते हैं, एक बड़ी तंजीम है पाकिस्तान की, उसमें आप सरबरा भी हैं, मोतमर आला भी। लेकिन सर अब बात यह है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एसएमईज को अब जैसे आपने कहा मैक्रो लेवल पे कैसे एड्रेस करें। वजीर आजम इमरान खान साहब तो मैं देखें इस मामले में मैंने उनके ऊपर माजी में हो सकता है तनकीद की हो, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे, लेकिन बात यह है कि इस मामले पे उनके साथ में मुत्तफिक हूँ, खड़ा हुआ हूँ कि 5 दिन के बाद क्या होगा सर, ये दिहाड़ीदार बेचारा कहाँ जाएगा। आपने एसएमई की जैसे बात की, उसने भी तो रोटी खानी होगी ना सर, एसएमई वाला भी तो उसका पेट है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है,
کاروبار کھول دے گا؟ یہ بتائیں. کھولنا پڑے گا نا اسے, پھر کیا کریں گے؟ obviously صورتحال فیکٹ بات کریں. صورتحال بڑی گمبھیر ہے. انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں ہماری. اسمال اور میڈیم سائز سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. بڑی انڈسٹریز تو ان ہاؤس شاید رن بھی کر جائیں, چھوٹی انڈسٹری ان ہاؤس رن نہیں کر سکتی, اس کا لیبر وہاں نہیں رہتا, اس کی لیبر ساری. اچھا, اس کی تنخواہ کیسے دے گا ایس ایم ای والا؟ اس کے پاس بھی تو 10 15 20 30 لوگ کام کرتے ہوں گے. بھائی میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس دن یہ فیکٹریز اور انڈسٹریز اسمال اینڈ میڈیم سائز دوبارہ کھلیں گی, ان کے سر پر بجلی کا بل ہوگا, ان کے سر پر گیس کا بل ہوگا, ان کے سر پر پانی کا بل ہوگا, ان کے سر پر سیلری کا ایک موٹا سا بل کھڑا ہوگا, اور ان کے سر پہ دوسرے انفراسٹرکچر کا بل کھڑا ہوگا. تو یہ 5 قسم کے جو بلز کھڑے ہوں گے وہ کیسے ادا کرے گا؟ سر دیکھیں آپ, کوئی اس کی جو ریکوری ہے, اس کی ریسیویبلز ہیں, وہ کوئی کھڑے کھڑے نہیں دے گا اس کو. دیتے دیتے بھی ٹائم لگائیں گے, فورس میجر کی بات کریں گے, اور وہ انڈسٹریز پھر جب چلنا شروع ہوں گی تو ظاہر ہے جب انڈسٹری ایک بند ہوتی ہے اس کو دوبارہ کھولتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے اس کو روا کرنے میں. بہت ساری مشینری ایسی ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ وہ چلتی رہتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. جب بند ہوتی ہے اور دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ویئر اینڈ ٹیئر جتنا آتا ہے وہ آپ کی سوچ ہے. تو اب یہ سارے خرچے اس کو برداشت کرنے ہیں, اس بیچارے چھوٹے انویسٹر کو جس نے یہ کام کیا ہے, جس نے پورے ملک کے اندر جو ہے ایک میجر امپلائمنٹ شیئر لیا ہوا ہے, وہ کیسے آگے چلے. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے. بات یہ کہ ہمارے ہاں پریویلیج کلاس اس بارے میں ڈسکس کر رہی ہے, میڈیا پر بھی پریویلیج کلاس آ رہی ہے, جن کا انٹریکشن صرف اپنے ڈائریکٹ ملازمین کے علاوہ کبھی غریبوں سے ہوتا نہیں. دے آر اونلی تھنکنگ اباؤٹ دا سیناریو رائٹ ناؤ. They are not thinking about the scenario in the long term, یا even in the medium term. دیکھو سر, اب میں آپ سے مشکل سوال کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کتنی دیر رہے گا, یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے, ساتھ میں لیٹس بی ریئلسٹک. یہ لاک ڈاؤن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا نا. ابھی آپ نے سیناریو رکھ دیا, پھر ہوگا کیا؟ یہ تو کوئی ابھی تک پلان ہی نہیں کر رہا نا. ابھی تک صرف لاک ڈاؤن پلان ہو رہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے, ہم اس طرح سے بند کریں گے, جانے نہیں دیں گے, یوں کریں گے. اچھا, پھر کھولیں گے کیسے؟ اس کے بارے میں نہیں سوچا. اور پھر اس کے اکانومی پہ اثرات اور ہیلتھ یعنی صحت کے شعبے پہ. سر یہ سیناریو بھی تو بتائیں نا ہمارے لوگوں کو. دیکھیں, کنٹینجنسی پلان کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے اس وقت صحت کو مقدم رکھا ہے, لوگوں کی زندگیاں بچانے کو مقدم رکھا ہوا ہے, اور اس کو پہلی پریورٹی دی ہے. اور تمام جو ہمارے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بچے گی تو سب کچھ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جان بچے گی تو سب کچھ ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد جو ایک طوفان کھڑا ہوگا اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے, اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے ریونیوز کم ہوں گے. کل میں FBR کا ایک اعلامیہ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹیکس کی کلیکشن کو اس بحران میں تیز تر کرنے کی تمام تر کوششیں FBR کی طرف سے جاری ہیں. کیوں بھائی, کس سے ٹیکس لوگے؟ ہم تو سارے بند پڑے ہوئے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں ایک ٹکا بھی نہیں ہے, اور ہم کس طرح آپ کو پیسے دیں گے؟ کوئی ریکوری آئے گی تو ہم پیسے دیں گے. ٹیکس ایٹ سورس ریڈکشن جو ہوتا تھا وہ سب سے بڑا اپنا ٹیکسیشن کا ذریعہ ہمارا ہے. جب ٹرانزیکشنز ہی نہیں ہو رہی تو کہاں سے ٹیکس ایٹ سورس ریڈکشن ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں کہ آگے جا کر ہمارے پاس پیسے بھی ہوں گے کہ نہیں. میں تو سوچتا ہوں بڑی بڑی کمپنیز کو جیسے PSO وغیرہ ہیں کہ ان کے آئل یوز نہیں ہو رہے, ان کے پاس آئل وافر مقدار میں جمع ہو رہا ہے, وہ آگے اپنے ملازمین کو تنخواہیں کیسے دیں گے, ان کو سبسڈی کیسے ملے گی کہ گورنمنٹ ان کو سبسڈی دے اور وہ اپنے تنخواہیں دے سکیں. تو اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کا فوری علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. سر, اس کے اوپر آپ کے خیال سے کیا مل کر بیٹھ کر کچھ کرنے ہے؟ کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے, مجھے بڑی احتیاط سے چلنا ہے, لیکن بات یہ آپ کے خیال سے کیا فیڈرل لیول پر, لیڈرشپ لیول کے اوپر لوگ بیٹھے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اب ہمیں 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اس لیے کوئی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ سوچ نہ رہے ہوں. سوچ بالکل اپنی جگہ پر ہوگی, میں کسی کو غلط کرٹیسائز نہیں کروں گا. سارے لوگ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مؤثر طور پر کوئی اپنا عملی قدم اس پہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. تو وہ عملی قدم ہوتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی تک, اس لیے کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں ان کو بیٹھ کر مل کر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ جی آگے کی صورتحال کو آج نہیں کل